لیکن جب ہاتھ میں دوسرا کھلا ہوا ہے اور حجام جو ہے بال اتار رہا ہے تو صحابہ پورے آ کے بیٹھ گئے. اور حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ تھے, 1.25 لاکھ حضور کے اطراف میں آ کے بیٹھ گئے. آپ کیا کے لیے بیٹھے؟ حضور کے بال لوٹنے, حضور کے موئے مبارک ہے. بخاری شریف باب الاثار کی حدیث ہے, باب الاثار کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال مڈا رہے ہیں تو صحابہ آگے بیٹھ گئے. تو میرے آقا نے عاشقوں کے مزاج کو دیکھ لیا کہ یہ میرے بال کے لیے جمع ہوئے ہیں. حضور نے دور کیا, دور بیٹھو, دور بیٹھو. جب بال مڑائے گئے تو سرکار نے اپنے بال کا ایک گچھا پورا ایک سائیڈ کا ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا. صحابی رسول, ابو طلحہ ادھر آؤ. لبیک یا رسول اللہ. حضور نے ان کو بال اپنے عطا فرمائے. عطا فرما کے فرمایا کہ فاقسموا بین الناس, اس کو لوگوں میں تقسیم کر دے. بولے اس کو لوگوں میں تقسیم کر دے. حضرت ابو طلحہ لے کے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ بانٹنے کا تو موقع ہی نہیں ملا, پوروں نے لوٹ لیا. حضور نے پھر دوسری طرف کے بال عطا فرمائے, فرمایا لوگوں میں تقسیم کر دے. اب نبی کے موئے مبارک, نبی کے آثار مبارک, نبی کے بال بانٹنا نبی کی سنت ہے اور لوٹنا صحابہ کی سنت ہے. اب اگر ہم سرکار کے موئے مبارک کی زیارت کرتے ہیں, وہاں بھی کیا بولتا یہ حضور کے ہیں, یہ حضور کے ہیں. بھئی ہے حضور کے ہیں, کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے یہ حضور کے ہیں؟ تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ ہمارے بابا کا نام عبد الرحمن ہے, کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ اور کیا ثبوت ہے؟ ہماری اماں بولے, تیری اماں بولنے سے میں مان لوں. شریعت میں عورت کی گواہی ادھوری گواہی, ایک عورت کے بولنے سے تیرے باپ کو کیسے مانوں میں؟ تو بولے نہیں پورے محلے والے بولتے, والا سب کھڑے تھے آگے. ارے جس تیرے نسب کے بارے میں اگر تیری ماں کہہ رہی ہے تیرا باپ یہ ہے تو ساری دنیا تیرے باپ کو مان رہی ہے, اور جس موئے مبارک کو سارے مسلمان کہہ رہے ہیں میرے آقا کے, تو پوچھتا ثبوت ہے؟ یاد رکھنا نبی کے موئے مبارک کے لیے ثبوت وہی تلاش کرے جس کا اپنا ثبوت نہیں ہے. حلالی کو ضرورت نہیں پڑتی, جہاں حرامی ہوگا تبھی تک ضرورت پڑے گی. ہم تو سرکار کے اس میں پاک آتا ہے سر جھکا دیتے ہیں. عشق و محبت میں دلیل نہیں ہوتی, عشق و محبت تو بلا دلیل کے ہوتی ہے. بس عاشقین کے جو سمجھ میں آیا وہ کر دیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک تم لوگ زیارت کرتے ہو تو تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہونا کہ جو تم کر رہے ہو یہ کوئی بدعت نہیں کر رہے ہو. اس لیے میں وہابیوں سے کہتا ہوں صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو. میں بولا صحابہ کے عقیدے پہ عمل کرو, صحابہ کے بولا عقیدے پہ عمل کرو, بغیر عقیدے کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں. اب صحابہ کا عقیدہ کیا ہے سنو. ام المومنین ام سلمہ نبی کی بیوی ہیں, باب آثار النبی بخاری شریف. ام المومنین کے پاس حضور کے موئے مبارک تھے, کیا تھے؟ آثار مبارک, حضور کے آثار مبارک تھے. صحابہ میں کوئی بیمار ہوتا, کسی کے بچے بیمار ہوتے تو ام المومنین کے دروازے پہ آ کے کھٹکا مارتے, ام المومنین ہمارے گھر میں فلاں فلاں بیمار ہے, ذرا حضور کے تبرکن پانی عطا فرمائیے. تو ام المومنین اٹھتی. کون تھی ام المومنین؟ بولیے. ام سلمہ رسول اللہ کی بیوی, سارے مومنین کی ماں. وہ اٹھتی, چاندی کی نلی میں حضور کے موئے مبارک کو رکھی تھی, وہ اٹھتی اور پانی میں غسل دیتی, پانی میں ڈباتی, اور وہ پانی لے جا کے صحابہ بیماروں کو پلاتے, خود پیتے. نبی کے بال سے شفا حاصل کرنے کا عقیدہ یہ بدعت نہیں ہے, یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. ارے نبی کی ذات تو بڑی بات ہے, نبی کا بال بھی شفا عطا فرماتا ہے. تو ہمارا عقیدہ کوئی گڑے ہوئے عقیدے پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام توجہ
گاڑی صحیح چل رہی ہے کدھر ہے؟ اچھا اہم بات میں اس لیے آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ بھئی حسین القصیری جو ہے اپنی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور کے تبرکات اور آثار شریف کی زیارت کرا رہے ہیں. 99% آدمی آ رہا زیارت کر رہا, مزے نہیں معلوم. اور بھائی انہوں بلائے چلے گئے, کھانا کھلائے کھا لیے, لیکن جو سرکار کے تبرکات کی زیارت, تصور کرو ہم کہاں آقا کے بال کہاں, ان آنکھوں سے حضور کے موئے مبارک کی زیارت ہو رہی ہے. ہم گناہگاروں کو اللہ نے قیامت تک یہ کرم فرما دیا, نبی کو نہیں دیکھا تو کیا ہوتا ہے, نبی کے بال کی زیارت تو کر لے وہ. تو یہ وہ خوش قسمت ہیں جن کو یہ موقع ملتا ہے.